لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم۔ اہل سنت و جماعت کے چوتھے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ہے۔ اس وقت میرے سامنے 2-3 باتیں حضرت کی جو آ رہی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پہننا سنت بھی ہے، اگرچہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی غیر مؤکدہ۔ چنانچہ بعض علماء پہنتے ہیں، بعض علماء نہیں بھی پہنتے، دونوں صورتیں جائز ہیں، اور اگر حضور کی نیت کی سنت کی نیت سے پہنی جائے گی تو ثواب ہوگا۔ اور چاندی کی انگوٹھی ہونی چاہیے، 4.5 مسقال یا اس سے کم کی ہونی چاہیے۔ ہماری اصطلاح میں شاید 6 ماشے سے کم ہونی چاہیے تقریباً۔ اور انگوٹھی پر عموماً نگینہ بنوانا بھی جائز ہے، اور نگینہ لگانا اور نگینے میں کوئی کلمات خیر، اللہ کی حمد و ثنا وغیرہ کے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، آپ اس کو بطور مہر بھی استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ علیحدہ اسٹیمپ والا سلسلہ نہیں تھا، انگوٹھیوں میں ایک طرح کی مہر بنی ہوتی تھی، تو اس کو کہیں سیاہی میں لگو کر لگاتے تھے، جس سے وہ اوپر نقش آ جاتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ اس انداز سے لکھا ہوا ہے کہ محمد نیچے ہے، درمیان میں رسول ہے، اور اللہ اوپر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جی۔ اس طرح باہر آپ کے پتوں پر نہیں لکھا ہوا، مسجد کے پتوں پر اوپر رسول اللہ، اللہ اوپر لکھا ہوا، یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے نا، تو یا کی جگہ محمد لے لیجئے، اور رسول درمیان میں اور اللہ بلندی پر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا۔ اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب پسند ہے کہ اللہ کی عظمت و جلال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کہیں لکھا جائے تو اللہ کے نام کو سب کے نام پر بلندی حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت عام طور پر دائیں طرف یا اللہ لکھتے ہیں، تو بائیں طرف یا رسول اللہ لکھتے ہیں، دائیں طرف یا محمد نہیں لکھتے، اور بائیں طرف اللہ تعالیٰ نے باللہ الہ الا اللہ دائیں لکھا ہے، اور محمد رسول اللہ بائیں لکھا ہے۔ تو بلا حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بات یاد آئی، تو میری کتاب اس دیار میں پرانی جو ایڈیشن تھا، اس پر کعبہ شریف اور گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہے سنہری تاروں کے ساتھ۔ کسی کو یاد ہوگا پرانی میری کتاب اس دیار میں، آپ کو کیا یاد ہونا ہے، آپ نے کو تو رغبت ہی نہیں اس سے، جس نے لی اس کو یاد ہوگا، نہیں تو پھر جا کر دیکھنا اگر آپ کے پاس پڑی ہو، نہ ہو تو میرے پاس ایک کاپی پرانی ایڈیشن کی پڑی ہے، اور اس کے رنگ بھی 3 تھے، ایک سرخ رنگ تھا، اس میں سنہری، تو کعبہ شریف بھی ہے اور گنبد خضرا بھی ہے۔ اور کعبہ شریف جو ہے اس کو بیک پر دائیں طرف دکھایا گیا ہے، اور گنبد خضرا کو بائیں طرف آگے دکھایا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت صاحب نے وہ اوپر دیکھی تو اس کو پسند فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اچھا ہے کہ یہ بائیں طرف ہے گنبد خضرا اور قریب تر ہے، کیونکہ دل بائیں طرف ہوتا ہے اور یہ دل کے قریب ہونا چاہیے، ہے جی۔ تو اس شاہ کے رسول جو ہیں وہ ہر چیز میں اپنی
محبت کا نقطہ پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے ضمناً کہہ دیا کہ ویسے دائیں طرف کو فضیلت ہے، اللہ کا ہم نام دائیں طرف ہی لکھتے ہیں، لیکن بائیں کا معنی خدا نہ خاصا یہ نہ سمجھنا کہ بائیں طرف، تو اللہ کے مقابلے میں تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل نہیں ہے، اللہ پر تو فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن وہ دوسرا نقطہ میں نے پیدا کر لیا کہ بائیں طرف لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ دل کے ذرا قریب ہوتا ہے، کہ دل بائیں ہے نا، بندے کے سینے میں بائیں جانب دل ہے، تو گنبد خضرا جو ہے وہ دل کے قریب رہنا چاہیے، چاہے بائیں طرف ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کی انگوٹھی پر کس کی بلا؟ حضرت امام مالک کی، اس پر جو نگینہ تھا اس میں لکھا ہوا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے اور بہترین کارساز۔ سیاہ رنگ کا نگینہ تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ تحریر کیوں لکھوائی ہے، یہ کیا مناسبت ہے؟ بعض بزرگوں کے اور بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی یا لڑکے سے عشق کرتے ہو تو اس کا نام لکھوایا ہوا ہو، نہیں سمجھے؟ اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ شاید عذاب ہی ملے۔ نوجوان بھی تو بیٹھے ہیں نا، یا دوسروں کے لڑکے نوجوان ہیں بعضوں کے، اللہ کی تعریف یا رسول اللہ کی تعریف پھر چاہے مجھ کو دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھوا لو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دینی بات ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بات تو ذات سب سے اللہ ہے۔ تو آپ نے یہ لکھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم کو اللہ کافی ہے اور بہترین کا اساس۔ تو پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیوں لکھا؟ فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، کہ اللہ کے بندے بولے ہم کو اللہ کافی اور بہترین کا اساس۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی یہ بیان فرمائی، تو یہ نقش میرے ہر وقت پیش نظر رہے، اور میرا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہر وقت قائم رہے، اور اس کی مجھ کو یاد دہانی ہوتی رہے، اور اللہ ہی بہترین کار ساز میں ہر وقت سمجھتا رہوں، اور یہ ایمان اور یقین رکھوں۔ تو یہ ایک حسن مناسبت تھا، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، بعض حضرات کا یہ وظیفہ ہے اور بڑا مؤثر وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو تمام مشکلات میں کافی ہو جائے گا۔ واز تو میں کر نہیں رہا وہاں یہاں، ورنہ یہاں سے اور بھی ایک خوبصورت مضمون مجھے سوجھ رہا ہے۔ تو قاری صاحب نے کل ہی ایک آیت پڑھی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ایک بڑا سدا بہار پھول کھلا ہوا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں بھی آتا ہے کہ آپ جب نارے نمرود میں پھینکے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، چونکہ اللہ کافی اور بہترین کا اساس، اچھا مولا ہے اور اچھا مددگار۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں نکتہ کیا؟ نکتہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، بندہ وہ بندہ ہے نا رب کا، رب کا بندہ یہ کہتا ہوا جاتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، یہ پڑھتا جا رہا ہے نا۔ اور میں قربان جاؤں اس ہستی پر جس کو اللہ خود کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، وہ کہتے ہیں حسبی اللہ،
بندے کا تو کام ہے حسبی اللہ کہنا، مزہ یہ ہے کہ رب خود کہے کہ حسبک اللہ، اللہ تجھ کو کافی ہے، فکر ہی نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی نہیں آپ نے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ، اے محبوب تجھ کو اللہ کافی ہے، اور تیرے یہ ایماندار غلام جو تیرے پیچھے پیچھے ہے نا، یہ بھی تیری خدمت میں پختہ ہے، اور ان کی رفاقت اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی وہ تیرے شامل حال ہے۔ اللہ تجھ کو کافی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھ کو ان کفار کی ہر قسم کے شر سے بچائے رکھے گا۔ تو پتہ چلا جو دوسرے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود عطا فرماتے ہیں، یہ ایک بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے رب اشرح لی صدری، اللہ کہتا الم نشرح لک صدرک، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھ کو اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ کہتا ہے تیرا سینہ ہم نے کھول دیا۔ سبحان اللہ، یہاں مانگا جاتا ہے وہاں بظاہر بن مانگے عطا فرمایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اجل تو ربک لترضى، اجل تو الیک رب لترضى، اے میں میرے پروردگار میں بھاگ کر جلدی جلدی طور پر آیا ہوں تیرے پاس دوسرے لوگوں سے پہلے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یعطیک ربک فترضى، تیرا رب تجھ کو دے گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولانا احمد رضا خان کا شعر اس مضمون کا ترجمان ہے۔ جی تو آپ کے نگینے پر حسبنا اللہ نعم الوکیل لکھا ہوا تھا، تو یہ بھی ایک بات آپ کے ذکر خیر میں سنانی چاہیے تھی۔ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ، کیونکہ میں چیدہ چیدہ پھول چن کر دیتا ہوں آپ کو، مفصل تذکرہ ان کا علمی موضوعات کے تو بہت لمبا بنتا ہے۔ حدیث پڑھانے کے دو طریقے ہیں، یہ آج سے نہیں، یہ ابتدا سے ہی مروج ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ استاد حدیث پڑھتا جائے اور شاگرد سنتے جائیں، اس میں بھی ایک حسن ہے کیونکہ استاد صحیح ترین طریقے سے پڑھے گا اور اس کو سنتے جائیں گے، نوٹ کرتے جائیں گے۔ یہ اس حوالے سے تو بہت اچھا ہے یہ طریقہ بھی، لیکن یہ زیادہ فائدہ ہی دیتا ہے اگر وہ حدیث جو سننے والے شاگرد ہیں سارے کے سارے نہایت پختہ فکر صاحب الرائے ہوں، وہ خود بخود ساتھ اس کو سمجھتے جائیں۔ تو یہ اہل عراق کا طریقہ ہے۔ اہل عراق میں ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ حضرات آتے ہیں، امام احمد بن حنبل۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ شاگرد حدیث پڑھتے جائیں، استاد سنتا جائے، اور ان کی رہنمائی بھی جہاں ضرورت پڑے کرتا جائے۔ یہ امام مالک کا طریقہ ہے مدینہ شریف۔ امام مالک یوں حدیث پڑھایا کرتے تھے کہ شاگرد پڑھتے تھے اور آپ سنتے تھے، اور ان کی درستی اور اصلاح اور رہنمائی کرتے تھے۔ تو اہل عراق اس طرح، تو یہ بھی امام مالک کی عظمت ہے کہ آج میرے علم کے مطابق غالباً، کیونکہ اہل سنت بریلوی طبقے کو تو میں جانتا ہوں کیونکہ میں ان کی حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے سنے ہیں، دوسروں کے مدارس میں حدیث پڑھتے سنتے میں نہیں کبھی گیا، غالباً وہ بھی اسی طرح شاید میرا خیال ہے پڑھتے ہوں گے کہ اب امام مالک والا طریقہ رائج ہے، اگرچہ ہم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، مگر محدثین کے طریقہ امام مالک والا کہ شاگرد پڑھتے ہیں اور استاد سنتا ہے۔ درس پر آپ نے کبھی اسی طرح دیکھا ہوگا، میں نے یہ کہا دیکھا ہوگا، آپ کے ادھر کیا ہوتا ہے کبھی دیکھا حدیث پڑھتے ہوئے؟ طالب علم پڑھتے ہیں، استاد پڑھتے ہیں، حدیث شاگردی پڑھتے ہیں، حدیث کوئی نا، حدیث شاگردی پڑھتے ہیں کوئی، یہ ترجمہ تو خیر آج کی ضرورت ہے، یہ اجمی جو ہوئے تو ورنہ خود بخود بھی وہ سمجھ دیں۔
تو شاگرد یعنی دورہ حدیث وہ پڑھتے، ایک دو طالب علم ہوتے ہیں وہ تیزی سے پڑھتے ہیں. تو یہی طریقہ رائج ہے ہندوستان میں. مالک بنائے حدیث حضرات بھی اسی طرح ہی پڑھاتے. تو یہ امام مالک کی عظمت ہے کہ ان کا انداز جو ہے وہ مشہور ہے. اسی طرح اذان پڑھنے کے بھی دو انداز ہیں. قاری صاحب کو کچھ تحفہ دینا ہوتا ہے نا، یہ کراچی سے گجرانوالہ فیصل آباد تک بڑی بڑی دور دور پھرتے رہے نا، یہ نہ سمجھے کہ بصیر پر آ کر ہم نے کیا لیا، کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی ملنا چاہیے. تو اذان کے بھی دو طریقے ہیں. ایک مکی طریقہ ابو محذورہ کا. یہ ابو محذورہ حضور کے صحابی تھے. ان کی بھی لمبی کہانی، وہ تو سناؤں گا تو پھر بہت ہی دیر لگ جائے گی. تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب مکہ فتح ہوا تھا نا، تو آپ واپس تشریف لے گئے. تو ابو محذورہ کو مکے میں بنا گئے تھے مؤذن. تو یہ طریقہ جو ہمارے ہاں رائج ہے نا، یہ ابو محذورہ کا طریقہ ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے. یہ طریقہ اللہ اکبر، پھر اونچی آواز سے اللہ اکبر، جی دونوں ایک سانس میں کہنے، یا پہلا آہستہ کہنا اور دوسرے کو بلند کہنا، یہ ابو محذورہ کا طریقہ ہے. اور ایک حضرت بلال کا طریقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدنی طریقہ ہے. وہ آج مروج نہیں ہے، عام مروج نہیں ہے، شیعہ کے ہاں چلتا ہے. اگرچہ شیعہ نے تو خیر اور وچ کلمات ڈالے، وہ تو غلط ہے نا جو انہوں نے ڈالے. اور وہ طریقہ یہ ہے اللہ اکبر، پھر وقفے کے بعد اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر. تو یہ سنا ہے. جی تو یہ ضروری نہیں کہ شیعہ عادیہ سے ہم برے کہیں، کئی باتیں اپنے اپنے انداز ہیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ شیعہ اگر مثال کے طور پر اذان اس طرح پڑھیں تو اس طرح پڑھنی شیعہ اذان حرام ہے، نہیں، بلکہ اگر محبت بلال کی وجہ سے مدنی اسٹائل میں پڑھی جائے تو اس طرح پڑھی جا سکتی ہے. البتہ چونکہ آج کل ذرا نشانی بن گئی ہے ان کی، اس لیے ہمارے لوگ ذرا پرہیز کرتے ہیں. ورنہ مدینہ طیبہ میں کسی زمانے میں، ترکوں کے زمانے میں اس طرح اذان ہوتی تھی. بلکہ وہ تو اور ہی خوبصورت انداز تھا. مسجد نبوی کے 4 بڑے میناروں میں کھڑے ہوتے تو سپیکر وغیرہ نہیں تھے نا ترکوں کے زمانے، 70-80-100 سال پہلے. تو ایک مینار میں ایک مؤذن، 4 مؤذن اکٹھے پڑھتے تھے. تو ایک مینار میں ایک کہتا نا اللہ اکبر پوری بڑی خوبصورت آواز سے، پھر دوسری مینار والا کہتا اللہ اکبر، پھر تیسرے مینار والا، پھر چوتھے مینار والا. اس طرح اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا، دوسرا پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا، تیسرا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، چوتھا پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا. وہ بھی ایک خاص خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا. اور اس کی ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ چونکہ اس وقت زبانی بندے اپنے گلے سے کہتے تو مسجد نبوی بہت بڑی تھی اس زمانے بھی، مطلب اتنی چھوٹی بڑی تو نہیں تھی لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی عام مسجدوں سے جیسے. تو پھر وہ ذرا یوں ہوتا ہے نا کہ مثال کی طرف اکیڈمی یہ ساری مسجد ہی ہو تو بندے کی آواز ایک کونے میں ہو تو بمشکل دوسرے کونے تک پہنچتی ہے. تو جو ادھر والوں کو تو یہ اللہ اکبر سنائی دے گی، ادھر والے جو ہیں ذرا محلے والے ادھر ان کو وہ سنائی دے گی، ادھر والوں کو ذرا وہ سنائی دے گی. تو آواز کو دور تک پہنچانا بھی تو مقصد تھا نا. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یمن کے بعض علماء نے مطالبہ بھی کیا تھا سعودی حکومت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زور دینے والوں، وہ یمنی علماء سنی علماء تھے، کہ تم نے یہ اپنے اندر جو بہت خرافات جمع کر رکھی ٹی وی کی، اور جناب تمہارے اب تو کیبل بھی آ گئی، اور سارا گند جو گند آپ کے یہاں پھیلا ہوا ہے وہ تقریباً حجاز میں پھیلا دیا ہے آہستہ آہستہ.
وہ بھی کیا کرے، زمانے کا دباؤ اور پریشر اتنا ہے، نہیں سمجھے؟ انگریز کا پریشر، معاشرے کا پریشر، انگریزی تعلیمات کے اثرات جس طرح تم پر مرتب ہو رہے ہیں، اب تمہاری اولادیں کو تمہاری جیسا ہیں، جس کی پوری داڑھی تھی اس کی اولاد کی خشخشی ہے، جس کی خشخشی تھی اس کی اولاد مڑی ہوئی ہے، جو مونچھوں والا تھا اس کی اولاد جو ہے کلین شیو ہے، جو خود کلین شیو تھا اس کی اولاد اب لڑکیوں کے کپڑے پہنتی ہے۔ تو ترقی تو ہو ہی رہی ہے، آپ جان لیں۔ تو ہم بھی چل رہے ہیں اسی گندی راہ پر آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور کوئی ایسی صورت پیدا کرے کہ یہ رستہ رک جائے۔ اب کیا کیے جائے؟ ہمارے طار القادری صاحب ماشاءاللہ مطالبے تو ان کے اچھے ہیں، لیکن واللہ عالم وہ اس کو ماننے تو نا، اس کو ماننے اور واقعتاً وہ اخلاص کے ساتھ ہی منوانا چاہتے ہوں۔ بظاہر تو یہ جو ہے حزب اخلاق کی پارٹیاں یہ اس لیے یکجا ہوئی کھڑی ہیں کہ یہ ڈر رہی ہیں کہ کہیں اس بہانے سے وہ کیئر ٹیکر حکومت یا اس کے اندر پیچھے فوج یہ پھر نہ کوئی 5-10 سال ڈھک جائے، اور خدا خدا کر کے جان چھوٹی، اگرچہ ہماری جان چھوٹی ایسی کہ پھر پھنس گئی، یعنی پرویز مشرف کی بجائے ہم پھنس کر رہ گئے زرداری میں۔ تو اس سرکل کو چلنا چاہیے کہ کوئی نیک بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا قوم کا خیر خواہ بھی آ جائے۔ تو یہ اس حوالے سے سوچ رہے ہیں، اور یہ شک بھی پڑتا ہے کہ اگر کوئی گل تو ہے نا کہ پرویز مشرف نے فٹافٹ طاہر القادری کے پیچھے سعد کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ تو ہے نا کہ جو چیز ان کو ڈرا رہی ہے وہی مشرف کو لبھا رہی ہے، نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی راہ میں مشرف جیسوں کا رستہ کھلے گا، نواز شریف جیسوں کا رستہ بند ہوگا۔ تو اس لیے یہ بیچارے اپنی اپنی وہ گھات میں لگے ہوئے ہیں، ہم سب امید سے جو ہے نا، اس لیے وہ بیچارہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے تو ان کو یقین نہیں آتا کہ تیری قسمیں بجا، مگر یہ پرویز مشرف کو ہم بغلیں بجا رہا ہے کہیں ہم پھر نہ پھنس جائیں کسی اور پرویز کی آنی میں۔ تو اس طرح کے اندیشے ہیں۔ تو اور آرائش خمِ کاکل، میں اور اندیشہ ہے دور دراز۔ میں کیا کہہ گیا؟ تو بتائے، تمہیں تو پتہ ہے کچھ ہو گیا ہوگا پتہ، شاید عمر کو کچھ پتہ ہو گیا کس انداز میں یہ شعر پڑھا میں نے۔ مطلب یہ کہ اے محبوب، شاعر کہتا ہے تو اپنی زلفوں کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، جو سانو سوچاں پئیاں ہوئیاں بھی ساڑے نال کھڑے کی ہوئے گا، نہیں سمجھے؟ اب تو سمجھے ہو نا؟ یہ مرزا غالب کا شعر ہے، تو اور آرائش خمِ کاکل، میں اور اندیشہ آئے دور دراز۔ تو زلفوں کی سجاوٹ میں لگا ہوا ہے، تو اپنی زلفوں کے بال سنوار رہا ہے، اور ہم لمبی لمبی دور کی سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں انجام کیا ہو ہمارا۔ یا تو جتنا سونا ہوتا جائیں گا انہیں سے مرتے جائیں گے، اور کی جنہیں حکومتیں مضبوط نہیں جائیں گے اندھے عوام دا لک اندر ہوں جائے گا۔ تو کتنا خوبصورت شعر تھا، کتنی خوبصورت بات تھی۔ میں کہہ گیا کاش کہ آپ فوراً سمجھنے والے ہوتے، اور ادھر سے داد کا ایک جو شیعہ داد نہیں دیندے ذاکر نوں، پاویں کام دی گل ہوئے تو پاویں نہ ہوئے، ایویں ہی دیتی داد دیتی جاتی۔ تو آپ لوگ داد ہی نہیں دیتے، سمجھ، پھر میں سوچتا ہوں بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی، شاید اس وجہ داد نہیں دیتے۔ چنانچہ واقعی جب میں سمجھا دیتا ہوں تو پھر تھوڑی سی مسکراہٹیں تو چہروں پر بکھر جاتی ہیں نا۔ جی، تو یہ طریقے دو تھے حدیث پڑھانے کے، ایک طریقہ امام مالک تھا، تو امام مالک کا طریقہ مروج ہے، اور ایک طریقہ اذان کا ابو محذورہ کا تھا، وہ مروج ہے اس وقت اہل سنت میں۔ تو قاری صاحب کو بتانے سے مقصد یہ تھا کہ وہ ایک طریقہ وہ ہے، ورنہ ہو سکتا ہے میرے یہ بتانے سے پہلے تم سارے شیعہ کے ساتھ تو نفرت کرنی ہی چاہیے، ان کی اذان سے بھی شاید
اذان کے شاید انداز سے بھی نفرت کرتے ہوں کہ نہیں. وہ جو زائد کلمات ہیں وہ تو خیر پسند نہیں کرنے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کریں جو اذان حضور نے نہیں سکھائی. لیکن یہ ہے کہ یہ انداز سے نفرت نہیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ انداز بلالی ہے، اچھا انداز ہے اور خوبصورت لگتا ہے. میں تو سچ میں یہ علم بڑی دولت ہے. میں تو کبھی کبھی ان کے وہ انداز جو ہے نا، کبھی فجر کی وجہ جب زیادہ جاگا ہوتا ہوں نا پہلے سے، تو بعض کا تو بیٹھا سن رہا ہوتا ہوں. یہ کبھی دور دور سے آواز آتی ہے، یہاں کوئی ہے امام بارگاہ، تو یا باقی صرف اتنا حصہ. البتہ جب وہ پھر کہتے ہیں نا آگے چل کر اشہد ان علیٰ ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، تو تھوڑی سی یہ الجھن سی ہوتی ہے. یہ بدعت ہے. بدعت ہوتی ہے جو سنت کو توڑ کر نئی بات نکالی جائے. اور پھر بدعت بھی ایسی جو تمام امت کے اجماع کے خلاف ہے. حضرت علی خلیفہ 12 حق ہیں لیکن بلا فصل نہیں، چوتھے نمبر پر ہیں. ولی اللہ بھی ہیں لیکن اس لحاظ سے وصی رسول اللہ نہیں ہے. ویسے وصی رسول کی ہیں، رسول نے ان کی وصیتیں فرمائی ان کے بارے میں، مثلاً کہ جو جس کا میں مولا ہوں تو بھی اس کا مولا ہے، یا اور ان کی اہل بیت کے بارے میں حسن سلوک کی وصیتیں آپ نے فرمائی. تو اس لحاظ سے تو وصی بھی ہیں، لیکن یہ وصیت نہیں فرمائی کہ میرے بعد لوگوں علی کو خلیفہ بنانا. تو اگر یوں وصیت آپ نے فرمائی ہوتی تو حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا جاتا. صحابہ کرام حضور کے فرما بردار تھے. تو نہ یہ صحابہ کرام نے وصیت جانی اور نہ علی نے اس کا دعویٰ کیا ہے. یہ تو ان کی کتابوں میں بھی کہیں نہیں نا آتا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے لوگوں کو کہا ہو کہ جمع کر کے مجمع یا کچھ کے لوگوں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تم بھول گئے ہو کہ آپ نے تو مجھ کو خلیفہ بنا کر چھوڑا تو تم دوسروں کو خلیفہ بنا رہے ہو. ایسا دعویٰ تو شیعہ سے بھی ثابت نہیں نا. ہاں یہ زیادہ یہ کہتے کہ نہیں ان کے دل میں تھا لیکن انہوں نے تقیہ کیا وغیرہ وغیرہ. دو باتیں ہوں گی حضرت امام مالک کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ابتلا سے بھی پیش آئے، یعنی ابتلا مصیبتیں بھی پیش آئیں، کیونکہ علماء حق کو مخالفین بعض اوقات اذیتیں پہنچاتے ہیں. چونکہ جب آپ مدینہ طیبہ میں فقیہ تھے اور فقہ کے امام تھے اور آپ کا فتویٰ مدینہ اور گردنواں میں چلتا تھا، تو اس وقت مدینہ کا حاکم تو آپ نہیں تھے نا. مدینہ کا حاکم غالباً اس وقت بنو عباس کے ابتدائی دور کا زمانہ ہے، تو یا بنو امیہ کا ہی کوئی آخری گورنر ہوگا یا پھر بنو عباس نے ابو جعفر منصور کے دور میں کوئی نیا خلیفہ ہوگا. تو وہ جو ہر حال اس نے کوئی نہ کوئی اپنا وہاں گورنر رکھا ہوا ہوگا. اس کا نام امام احمد بن حنبل نے ذکر نہیں فرمایا. یہ روایت انہوں نے بھی ذکر فرمائی، بلکہ وہ فرماتے کہ مجھے پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا لیکن پتہ نہیں کس حاکم نے کیا تھا. تو آپ کا ایک فتویٰ تھا میرے سامنے کچھ لوگ بیٹھے، چلو خیر، آپ کا فتویٰ تھا طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی. طلاق مکرہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی جائے تو طلاق نہیں ہوتی. یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ تھا. فتویٰ تو امام ابو حنیفہ کا بھی اس طرح کا ہے کہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی ہے. حضرت فقی اعظم نے بھی اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے. لیکن یہ امام ابو حنیفہ مکرہ کی تعریف میں ذرا مبالغہ کرتے ہیں. مکرہ میں نہیں وہ شخص جس کو اکراہ مجبور کیا جائے. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجبوری سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کو یہ یقین ہو کہ یا یہ میری بازو یا ہاتھ کوئی عضو کاٹ دے گا یا مجھے قتل کر دے گا، تو وہ مکرہ ہے. لیکن امام مالک جو ہے وہ مطلقاً مکرہ رکھتے ہیں کہ جس کو پریشر ڈال کر، وہ چاہے ڈراوا ہو مارنے کا پیٹنے کا یا اپنے حاکم وغیرہ روب ڈال کر روب ڈال کر جی
پریشرائز کر کے طلاق دلوائے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ مکرہ ہی ہے، یعنی جس کی اپنی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے اور اس کا کوئی نمبردار، چچا، باپ، کوئی اور رشتہ دار مجبور کرتے ہیں، ماں تلی کھلی ہے کہ میں تو روٹی نہیں کھاندی، طلاق نہ دے میں تو اگر ماں کی فرما برداری کرے تو اچھی بات تو ہے، لیکن اگر صرف دے پھر نیتاً پھر تو ہو جائے گی، لیکن اگر مجبور ہو کر تنگ آ کر پریشر میں دی تو امام مالک کا یہ فتویٰ تھا کہ وہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی۔ تو جو وہاں کا وہ حاکم تھا، گورنر تھا، اس کو وہ دوسرے فتوے پر عمل کرتا تھا۔ اپنی ضرورت کے مطابق بھی تو لوگ عمل کرتے ہیں نا، جو میں کام نکلتا انہیں کاٹ لے، تو اس کو اس پر بڑی چڑ ہوئی، تو اس نے آپ کو پٹوایا، ضدوں کو بھی کروایا، اور پھر آپ کو اونٹ پر باندھ کر شہر میں پھرایا، کہ بے عزتی کرنے کے لیے۔ مگر اس حال میں بھی آپ جب آپ کو اونٹ پر باندھ کر تو وہ پھرا رہے تھے، تو جہاں کہیں آپ چوراہے پر لوگ دیکھتے تو آپ بلند آواز سے اعلان فرماتے کہ اے لوگوں، جو جانتا ہے مجھ کو وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس اسبئی ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یعنی یوں کلمہ حق کو مزید دہراتے تھے، اور آپ بھی احادیث سے ہی استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جس سے کلمہ کفر زبردستی کہلوایا جائے اور اس کا دل قلب مطمئن بالایمان، تو اس پر نہیں نا باقی وہ کفر کافر نہیں نا ہوتا کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جبر کی بات جو ہے وہ اللہ اس کو مناسب نہیں سمجھتا اور تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ میں ایک موٹی بات بتا دیتا ہوں، جب جبرن نکاح نہیں کیا جا سکتا، مجھے بتائیں وہ دوسرے لوگ یا 3 صاحبزادے ایک بزرگ کے بیٹے ہیں، وہ اس لیے میں جو وہ مجھ پر جو وہ بزرگ آپ کے بعض اوقات خفا ہوتے تھے، تو یہی وجہ تھی کہ میں تو جانتا ہوں ہر چیز، وہ عالم تو نہیں تھے نا، وہ ایک بات پر لگے ہوئے ہیں، وہ جس طرح وہ سادہ سے مزاج میں اسی پر اتنا زور دینا کہ بالکل ہی سلام دعا، اور میرے ساتھ بھی سلام دعا چھوڑ دینا، ہاں جی، تو یہ جذباتی بات تھی، شعوری بات نہیں تھی نا، اس وجہ سے تو میں اس لیے بھی کچھ تھوڑی سی اب مزید جی چاہتا کہ آپ کو شاید کوئی خوش ہو رہا ہو، کوئی رنجیدہ ہو رہا ہو، وضاحت کاری دوں کہ موٹی سی بات ہے، جب جبر نکاح نہیں ہوتا، آپ مجھے بتائیں کہ ہو جاتا ہے؟ ایک عورت لڑکی رضامند ہو لیکن نہیں نہ ہوتا، تو جبرن طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ نکاح تو اچھی بات ہے، تو طلاق بری بات ہے، تو اچھی بات تو جبرن نہیں ہو سکتی، بری بات جبرن ہو جاتی، برا کام۔ تو اس وجہ سے امام مالک کی بھی اپنی ایک دلیل ہے، اگرچہ میں امام ابو حنیفہ کے پیروکاری ہیں، اور حضرت صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ وہی ہے کہ جو اس کو یقین ہو کہ وہ مجھ کو یہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گا، مالی یا جانی، تو اس حوالے سے تو آپ اس طرح اعلان کرتے گئے تاکہ کلمہ حق جو ہے وہ ضرور پہنچے، جس کو میں حق سمجھتا ہوں وہ ضرور پہنچے۔ چنانچہ پھر اس بات کا کسی اعلیٰ حاکم کو، اس سے بڑے حاکم کو پتہ چلا، یا کوئی اور صاحب رسول، میرا خیال کا نام مجھے ذہن نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو روکا اور وہ حضرت کو کھلوایا۔ جب انہیں پتہ چلا نا، یا شاید اسی حاکم کو پتہ چلا کہ وہ تو بجائے
مثبت نتائج نکلنے کے منفی نکل رہے ہیں، کیونکہ دنیا ساری حضرت امام مالک کی پیروکار تھی، اہل مدینہ سب پیروکار تھے، ماننے والے تھے. تو اس طرح تو جس کو نہیں بھی تھا، نہیں بھی منظور تھی بات، اس کو بھی یہ بات ہے، کیونکہ لوگ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں نا. اب وہ اس لیے حکومت طاہر القادری اور بچوں اور عورتوں پر کوئی زیادتی نہیں نہ کر رہی، بلکہ ان کو لیٹرینیں بنوا کر دے رہی ہیں، ورنہ یہ سارا وہ ڈی چوک جو ہے گند سے پار دیں گے. اب حکومت اسی وجہ سے نا کہ اگر ان پر ہم ظلم کریں، تشدد کریں، زیادتی کریں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، یہ پیشاب کہاں کریں. بلکہ انہوں نے کمبل دینے کی پیشکش بھی حکومت نے کی ہے کہ ہمیں کمبل مہیا کرنے دیں. وہ کہتے ہیں ہم کمبل نہیں لیتے، کیونکہ ان کا مقصد تھا وہ کھانا ہی ٹھوکنا نا، نہیں تو اسی مرنے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ اچھا تو نہیں ہے بہرحال، لیکن ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے کہ جب ماننے ہی نہ کوئی ویسے شریفانہ بات نہ مانے تو کیا کیا جائے. لیکن ایک لحاظ سے یہ روش بری بھی ہے، کیونکہ اس طرح بندہ 50-60 ہزار لا کر بندہ زبردستی اپنی باتیں منوانے لگے تو کل کو پیپل پارٹی تو سندھ میں اس طرح کی ایک اور بنا لے گی اور وہاں بیٹھ جائے گی ہم سارے مرتے ہیں. نہیں تو ہماری مطلب ماننا جائے. بلکہ دیکھا نہیں وہ آپ نے وہ لاشوں والا سسٹم اب وہ پھر چل پڑا ہے، وہ اگلی بھی ایک اور لاشیں لے کر بیٹھ گئے. اب تو ایک ایک لاش کر لے کر بیٹھ جائیں گے پھر اس طرح لوگ. اور اگرچہ معاملات خراب ہیں، حقیقت یہی ہے کہ اچھی حکومت پارسا متقی پرہیزگار حکام کی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے سمجھو نا ووٹ اچھے لوگوں کو دو نا، کوشش کرو. سچ یہ ہے کہ میں خود ذہنی طور پر الجھا ہوا ہوں کہ کیا کیا جائے. ورنہ یہ قادری صاحب کو یہ جو پٹی ہے نا آج وہ سنا رہے ہیں، اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں یہ پٹی میں نے 20 سال پہلے پڑھائی تھی قادری کو حویلی میں. مجھے انہوں نے بلوایا تھا اور یہ پٹی میں نے پڑھوائی تھی. انہوں نے وہاں سے گاڑی بھیجی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ الیکشن میں وہ ہار گئے، پہلے الیکشن میں کوئی سیٹ بھی نہ ملی، دوسرے میں ان کو ایک ملی تھی. اور صاحبزادہ صاحب پہلے ان کے قریب تھے، پھر ذرا دور ہو گئے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے قریب ہوا، کس وجہ سے دور ہوا، اب اس پر میں کیا تبصرہ کروں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ان کو میرے یہاں شاگرد وہاں بھی کئی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ قادری صاحب اگر کوئی بصیر پور کے علاقے میں طاہر القادری ہے تو وہ حافظ صاحب ہیں. اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھیں. تو آپ ان کو اپنا ہم نوا بنائیں تو اس علاقے میں بڑا کام کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ تو حافظ صاحب گورنمنٹ ملازم ہیں. اور دوسرا یہ کہ حافظ صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے. یہ سچ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی سوچ رکھتا ہو اس کی پھر بات بات پر ٹکراؤ ہوتا ہے. ایک بندہ متحد ہو سکتا ہے، ایک بندہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بلوایا تھا، میں نے آپ کو بتائی ہے بات پہلے کہ میں نے کہا تھا میرے بھائی میں آپ کے انہوں نے کہا ساتھ دیں میرا. میں نے کہا جی میں آپ کا ساتھ دے نہیں سکتا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ہم کھانا بھی کھا رہے تھے اکٹھے ہی. میں نے وہ بتایا تھا کہ وہ ایک تو یہ کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں اور میں سیاست میں عملاً حصہ نہیں لیتا. یہ تو مجھے مولانا عبدالستار نیازی نے بھی مجبور کیا تھا. جب میں رات اپنی کتاب میں وہ لکھ رہا تھا حضرت صاحب کے چیلم پر جو میں نے تقریر کی نا، مولانا عبدالستار خان نیازی جمعیت علماء پاکستان کے اس وقت وہ صدر یا سیکرٹری تھے، ان کو بڑی بھائی انہوں نے مجھ کو بعد میں علیحدہ کمرے میں بلوایا اور مجھ کو مجبور کیا کہ آپ جو ہے نا جمعیت علماء پاکستان میں آئیں اور اسلام کے عملی نفاذ کے لیے کوشش کریں. آپ جیسا مقرر ہمیں درکار ہے جو رائے عامہ کو ہموار کر سکتا ہو. آج آپ نے جو تقریر کی وہ تقریر میری آپ درد و داغ میں پڑھ بھی سکتے. اس کی ریکارڈنگ مل گئی تھی مجھے، درد و داغ میں ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا. تو بڑی زوردار تقریر تھی، بڑی فصیح بلیغ تھی اور بڑی ہی جامع تھی اور بڑی جذباتی بھی تھی، کیونکہ مجھ کو بہت درد تھا حضرت کی ریلت کا. تو میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ ایک تو میں گورنمنٹ ملازم ہوں. کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں، وہ نقصان جو ہے نا اس سے نقصان کی فکر نہ کریں، وہ اس نقصان سے فائدہ زیادہ ہوگا. مطلب آپ سے مجھے تنخواہ کا نقصان ہو، تنخواہ کی بات نہیں تھی، اس میں اندر اور بھی کئی چیزیں تھیں نا، بوڑھا باپ
اور بہن تو خیر فوت ہو چکی تھی، وہ بھی تازہ تازہ فوت ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹی سی جاگیر بے توقیر بھی تھی، اور ارادہ یہ ادارہ بنانے کا بھی اس وقت ابھی چل رہا تھا۔ یہ 86 میں شروع ہوا، یہ 83 کی بات ہے۔ ان کو بھی میں نے معذرت کر دی، پھر انہوں نے کہا اچھا آپ اس پر غور، میں نے کہا سوچوں گا انشاءاللہ، غور کروں گا۔ پھر ویسے اس تقریر کا اثر تھا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی کے ساتھ میرا ٹیلی فونیکلی رابطہ اور ملاقات بھی بعد میں ان کی وفات تک ہوتی رہی۔ اسی وجہ سے پہلے یاد ہوگا آپ کو ابتدائی جلسوں میں مولانا عبدالستار خان نیازی نے 1-2 جلسوں میں ٹائم بھی دیا تھا، لیکن آئے نہیں تھے، یاد ہے؟ سالانہ جلسے ہمارے جو ہوتے تھے نا، پہنچ نہیں سکے تھے، بس ٹائم انہوں نے دیا ہوا تھا۔ تو اچھا مقرر ہو، دانش مند ہو، تو ہر کوئی چاہتا تو ہے، اور میں بھی چاہتا تھا کہ اسلام عملی طور پر آئے۔ میں نے کہا جی ایک تو گورنمنٹ ملازم ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں آپ سے، میں بھی سچی بات کی، کیونکہ میرے وہ ایک طرح سے متعارف تھے، ڈرتا نہیں تھا نا میں ان سے کوئی شخصیت کے حوالے سے۔ میں نے کہا ویسے بھی میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جو ویسے تو اسلامی انقلاب کے ساتھ تو متفق ہوں، اسلامی انقلاب آنا چاہیے، لیکن طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ آپ بذریعہ انتخاب چاہتے ہیں۔ بذریعہ انتخاب اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتخاب ہمارا مروجہ جو ہے یہ دھونس اور دھاندلی پر ہے۔ خوف اور لالچ سے بندہ کر سکتا ہے کامیابی حاصل، اور اگر خوف اور لالچ دے تو پھر اسلامی نہیں ہے۔ جو خوف سے ووٹ دے لے ڈرا کر یا لالچ دے کر لے، پھر وہ اسلامی نہیں ہے، اور اگر نہ کرے تو جیتتا نہیں۔ پھر انقلاب کہاں سے؟ جب خود ہی نہ آئے گا تو انقلاب کہاں سے آئے گا؟ کہنا کہ ہاں یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں، اس لیے میرا خیال ہے کہ میں سیاست سے ودڈرا کر لوں، اور انہوں نے کر بھی لیا بعد میں۔ الحمدللہ ان کو اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو کہ کس نے یہ ابتدا میں میرے اندر یہ بات رکھی تھی، شاید اوروں نے بھی کسی نے کہا ہو، بار اس کے 1-2 سال بعد انہوں نے شاید وہ سیاست سے کنارہ کشی کر لی، لیکن پھر سیاست میں آ گئے بے نظیر کے۔ وہ ایک الائنس جو بنا تھا، یعنی جب بارہا توبہ کی، بارہا پھر آئے، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توڑ دی۔ میری توبہ سے تو توبہ 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 کر اٹھی۔ تو اب پھر وہ توبہ کر کے گئے ہوئے تھے کینیڈا، اب پھر توبہ توڑ کر آ گئے۔ تو اچھا ہوا، یہ توبہ تو خیر توڑنے کی قابل ہی ہے، یہ کوئی شراب تو نہیں تھی نا، اچھے کام کی توبہ توڑتا ہی رہے تو بندہ اچھی بات ہے۔ اگر وہ اللہ کرے اور وہ کامیاب ہو جائیں تو یہ اچھی توبہ ہے، لیکن نتائج ہمارے ہاں بڑے عرصے سے کچھ کے کچھ نکلتے ہیں۔ اب ہم نے پرویز مشرف کو بھگایا تو کسی اور مقصد کے لیے تھا، مگر جو ہماری شامت اعمال بھی تو ہمارے پیچھے ہے نا، اس نے ہمیں اور نتیجہ نکال کر دے دیا، لو لے لو۔ وہ پرویز مشرف اچھا لگنے لگا، اب پتہ نہیں زرداری جائے تو کون سا مداری آئے کہ وہ زرداری اچھا لگنے لگے۔ تو اس وجہ سے ڈرتے ہیں ہم۔ ہاں جی، طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی، آپ کا فتویٰ تھا تو پھر حاکم نے آپ کو پٹوایا بھی اور پھرایا بھی، لیکن جب پتہ چلا، اسی کو غالباً پتہ چلا کہ وہ تو چوک چوک میں اعلان کرتے پھرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو، یہ تو اور رائے عامہ میرے خلاف ہو جائے گی، تو پھر اس نے آپ کو غالباً خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ نے یہ تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، حق پرستی پر، حق گوئی پر تکالیف آتی ہیں، لیکن علماء کا منصب یہی ہے کہ وہ حق کو بیان کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، اہل کتاب یہودی بھی ہیں، اہل کتاب عیسائی بھی ہیں، اور اہل کتاب ہم بھی ہیں۔ یہ اس لیے جواب دے رہا ہوں علم والوں کو کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اہل کتاب کہا جا رہا ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ تو اہل کتاب
لمن تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ گاڈمڈ کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو، انتم تعلمون، اور تم عالم ہو۔ تو جاننے والے کو، عالم کو تو حق نہیں نہ چھپانا چاہیے، اور حق کو ظاہر کرنے میں ظاہر تکلیفیں آتی ہیں، وہ اٹھانی چاہیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا لنا نورنا